السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز خواتین و حضرات، الدرس التاسع عشر یعنی 19واں درس ہے. المدیر کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ، کتنے طالب علم ہیں نئے تمہاری کلاس میں اے شیخ اے محترم. المدرس، مدرس کہتے ہیں یعنی مدرس کو، اور عزت کے احترام کے لیے شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. المدرس ٹیچر کہتے ہیں فیہ عشرۃ طلاب جدد، اس میں 10 طالب علم ہیں فصل میں. فیہ اس میں عشرۃ طلاب جدد، 10 ہیں طالب علم نئے. تو 20ویں سبق کے اندر جو ہے مذکر معدود کے ساتھ عدد کا استعمال سیکھیں گے. عربی میں گنتی کو عدد، اور جو چیز گنی جائے اس کو معدود کہتے ہیں. جیسا کہ 3 کتابیں، اس میں 3 عدد کہلاتا ہے اور کتابیں معدود. ایک کے لیے لفظ واحد استعمال ہوتا ہے، یہ اسم کے بعد صفت بن کر آئے گا، جیسے کتاب واحد ایک کتاب. 2 کے لفظ کتاب اثنان، یہ بھی اسم کے بعد صفت بن کر آئے گا، کتابان اثنان. یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. نوٹ، چونکہ تثنیہ کے صیغہ میں خود ہی 2 کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اثنان کا استعمال بطور تاکید ہوگا، کیونکہ کتابان کے اندر ہی 2 کا معنی موجود ہے. یاد رہے کہ صفت اعراب تعریف و تنکیر و تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے. یہ بھی ہم گزر چکا ہے کہ صفت جو ہے اس کے تابع ہوتی ہے، موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب کے اندر، تعریف و تنکیر اور تذکیر و تانیث کے اندر، مذکر مؤنث میں اور معرفہ نکرہ میں. 3 سے 10 تک کے اعداد اپنے معدود کی طرف مضاف ہوں گے. ان کا معدود ہمیشہ جمع ہوگا اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، جیسے ثلاثۃ کتب 3 سے 10 تک، ثلاثۃ کتب 3 کتابیں، اربعۃ بیوت 5 اقلام 5 قلم، 10 رجال 10 آدمی. عدد کا اعراب جملہ میں اس کے موقع کے اعتبار سے ہوگا. اصلاً مرفوع ہوگا اور اس سے پہلے حرف جر ہو تو مجرور، اور مفعول بھی ہو تو منصوب ہوگا. جیسے فی الفصل 6 طلاب، کلاس میں 6 طلبہ ہیں. هذه الغرفة لثلاثة رجال، لام حرف جر ہے اس لیے لثلاثة رجال، یہ کمرہ 3 آدمی کے لیے ہے. رأيت 8 أطفال، یعنی یہاں پہ جو عدد ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ جملے کے حساب سے ہوگی. اگر پیچھے وہ مجرور کی جگہ پہ ہے تو مجرور ہوگا، مرفوع کی جگہ پہ ہے تو مرفوع ہوگا، اور یہاں جیسے خبر ہے اور یہاں پہ جو ہے مفعول بھی منصوب ہے. میں نے 8 بچے دیکھے، رأیت 8 مفعول بھی ہے. تو اطفال رجال طلاب جمع استعمال ہوگا معدود، اور اس کے نیچے جو ہے تو ضمیر استعمال ہوگی، یعنی مجرور یہ استعمال ہوگا، اس کی یہ مضاف الیہ ہوگا. تو یہ تقریباً آج کا ہمارا درس ہے، اور یہ عملی ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں. فیہ عشرۃ طلاب جدد، یہ کیونکہ صفت ہے اس لیے جو ہے عشرۃ طلاب جمع، اور یہ پھر اس کی صفت آئی ہے، یہ اسی طرح طلاب تھا تو جدد آئے گا. المدرس المدیر من این ہم، کہاں سے ہیں وہ ہوں، کہاں سے ہیں وہ. اکلہم من بلد واحد، کیا سارے ایک ہی شہر سے ملک سے ہیں. المدرس لا ہم من بلاد مختلفہ، ٹیچر کہتے ہیں نہیں وہ مختلف ملکوں سے ہیں. منہم ثلاثۃ طلاب، منہم ان میں سے ثلاثۃ طلاب 3 طالب علم، من الفلپین فلپائن سے ہیں. واربعۃ طلاب من الیابان، اور 4 طالب علم جاپان سے ہیں. وطالبان من الصین، اور 2 طالب علم چائنا سے ہیں. وطالب واحد من ملیزیا، اور 1 طالب علم ملیشیا سے ہے. دیکھیں طالب واحد، اور یہاں پہ طالبان استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ اربعۃ طلاب. تو طالبان میں کیونکہ جو ہے اثنین کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسی کے اندر تثنیہ میں کا معنی موجود ہے، اور یہاں پہ ضرورت تھی تو یہ مطابق آئے گا، یہاں مضاف الیہ نہیں ہوگا. طالب واحد موصوف صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ قواعد اس جملے کے اندر سارے آ جاتے ہیں 10 تک کے جو ہیں، 1 سے 10 تک کے کس طرح ہم اس نے استعمال کرنا ہے عادت کے اندر. مدیر افی فصلی کا طلاب من امریکہ، کیا تمہاری کلاس میں
پرنسپل پوچھ رہا ہے کہ تو کیا تمہاری کلاس میں طالب علم ہیں امریکہ سے؟ المدرس نعم فیہ 7 طلاب، یہ 7 کا استعمال، 7 طالب علم ہیں من امریکہ سے۔ آفی حمزہ استفہام کے لیے اس کے جواب میں نام یا لا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ المدیر اہم جدد، کیا وہ سارے نئے ہیں؟ المدرس لا ہم قدامى، قدیم کی جمع قدامى ہے، جدید کی جمع جدد ہے، نہیں وہ پرانے ہیں۔ المدیر کم طالبا فیہ من اوروبا، جاپان سے کتنے، یورپ سے کتنے طالب علم ہیں اس میں؟ کم طالباً، یہ ہم نے استعمال کیا، پہلے بتایا پچھلے درس میں کہ کم کے ساتھ جو تمیز اس کی ہے وہ منصوب استعمال ہوتی ہے اور مفرد منصوب استعمال ہوگی، کم طالباً، کم اخن، اور کم کتاباً، کم بیتاً، تو اس طرح استعمال ہوگا کم کے ساتھ۔ المدرس فیہ 5 طلاب من انگلترا، اس میں 5 طالب علم ہیں، طلاب طالب کی جمع ہے، یو کے سے، انگلینڈ سے، و8 طلاب من المانیہ، اور 8 طالب علم ہیں جرمنی سے، المانیہ، و6 طلاب من فرنسا، اور 6 طالب علم فرانس سے ہیں، و9 طلاب من بوسنیہ، اور 9 طالب علم بوسنیہ سے ہیں، بوسنیہ۔ مدیر شکراً یا شیخ، مدیر کہتا ہے پرنسپل شکریہ یا شیخ۔ تو یہ دیکھیں اس میں سارے 1 سے ہم نے تقریباً 9 تک بلکہ 10 تک سارے عدد آ گئے، 1 2 3 4 8 اور 9، 4 5 6 اور 8 اور 9، اور پھر 10 پہلے استعمال ہو چکا ہے۔ تمارین 3 طلاب، اقرا واکتب، اس کو پڑھیں اور لکھیں۔ 3 طلاب، 7 طلاب، 4 طلاب، 8 طلاب، 3 4 5 طلاب 5 اسٹوڈنٹ، 6 طلاب 6 اسٹوڈنٹ، 7 طلاب 7 اسٹوڈنٹ، 8 طلاب 8، اور 9 طلاب 9، 10 طلاب 10۔ تو اس طرح استعمال ہوگا 3 سے لے کر 10 تک۔ واحد اور اثنان جو ہے اس میں موصوف صفت کے طور پہ استعمال ہوگا، عدد اور معدود۔ اقرا واکتب، یہ بھی پڑھیں اور لکھیں۔ عندی 5 کتب و3 اقلام، 5 میرے پاس کتابیں ہیں اور 3 پین ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ معدود اور عدد میں اختلاف بھی ہوگا، کہ اگر یہاں پہ عدد جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوگا تو کتابیں جو ہیں یہ مذکر ہوں گی، مذکر ہے، کتبن، 5 کتبن، اور اگر یہ مذکر ہے، جمع ہے، یہاں پہ مذکر ہے، یہاں پہ اقلام، تب بھی 3 استعمال ہوا، 3 اقلام۔ خالد لہ 6 ابناء، ابناء بھی مذکر ہے اور جمع ہے تو 6 استعمال ہوا، 6 ابناء، خالد کے 6 بیٹے ہیں۔ کم اخن لک یا آمنہ، کتنے بھائی ہیں تمہارے آمنہ؟ لی 4 اخوہ، میرے 4 بھائی ہیں۔ فی الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہیں۔ کم ریالا عندک الآن یا عمار، کتنے ریال ہیں تمہارے پاس اب اے عمار؟ یہاں تھے ہم، کم ریال عندک الآن یا عمار، کتنے ریال ہیں تمہارے پاس اے عمار؟ عندی الآن 8 ریالات، میرے پاس 8 ریال کی جمع ریالات ہیں، 8 ریال ہیں، 8 ریالات۔ فی هذا الحی، جمع ہے ریال کی ریالات، فی هذا الحی 9 بیوت، اس جو ہے محلے میں 9 گھر ہیں، جدیدہ، نئے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عدد، اور جو یہ ہے معدود یہ مذکر۔ لہذه سیارہ 4 ابواب، اس گاڑی کے 7 دروازے ہیں۔ کم ثمن هذا الکتاب، کتنی قیمت ہے؟ ثمن کہتے ہیں قیمت کو اس کتاب کی۔ ثمنہ 7 ریالات، 7 ریالات، اس کی قیمت جو ہے 7 ریال ہیں، ونصف، 7.5، ونصف، 7 ریالات ونصف، 7.5۔ وفی هذا الفصل 10 طلاب،
اور اس کلاس میں 10 طالب علم ہیں، قدامى پرانے، قدیم کی جمع ہے، وأربعة طلاب جدد اور 4 طالب علم ہیں نئے۔ كم قميصا عندك يا إبراهيم؟ عندي 8 قمصان۔ قمیص کی جمع قمصان ہے، قمیص کی۔ کتنی قمیضیں ہیں تمہارے پاس ابراہیم؟ میرے پاس 8 ہیں۔ عندي ريالان و5 قروش، میرے پاس 2 ریال اور 5 پیسے ہیں۔ قروش قرش کی جمع ہے اور یہ پیسے کو کہتے ہیں۔ في هذه الحافلة 10 ركاب، اس حافلہ بس کو کہتے ہیں 10 ركاب، 10 مسافر ہیں، 10 سوار ہیں۔ رکاب، راکب کی جمع رکاب ہے۔ اجب عن الأسئلة الآتية مستعملا على العدد المذكور أمامها، یہ ہم نے استعمال کرنا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں اور عدد جو مذکور ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کے سامنے یہ لکھے ہوئے عدد۔ یہ 3 ہے۔ کم کتابا عندك؟ عندي 3 كتب۔ کم اخ لك یا حامد؟ کتنے بھائی ہیں حامد تمہارے؟ عندي یا کہیں گے لی 5 إخوة، 5 إخوة۔ کم عم لك یا لیلا؟ لی 4 أعمام، میرے 5 جو ہے 4 چچے ہیں۔ کم عم لك۔ کم ابن لك یا شیخ؟ کتنے بیٹے ہیں شیخ تمہارے؟ لی 6 أبناء، 6 بیٹے ہیں۔ کم سؤالا فی هذا الدرس، اس سبق میں کتنے سوال ہیں؟ فی هذا الدرس 8 سؤال، 8 سوالات، اس میں 8 سوال ہیں۔ جمع استعمال ہوگا معدود۔ کم راکبا فی الحافلة؟ فی الحافلة 9 استعمال کرنا ہے۔ 9 رکاب۔ کم ریالا فی جیبی کا؟ کتنے ریال ہیں تمہاری جیب میں؟ فی جیبی 7 ہیں۔ 7 ریالات۔ کم ثمن هذا الكتاب؟ اس کتاب کی قیمت کیا ہے؟ 10 ہے۔ 10 ثمن هذا الكتاب، ثمن هذا الكتاب کیا آئے گا؟ 10 ریالات، 10 ریالات۔ اس طرح 10 رکاب تو 10 ریالات آئے گا۔ اکتب العدد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها۔ اکتب العدد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها، ان کو معدود بنانا ہے ہم نے 3 سے 10 تک۔ مثلا 3 كتب، 4 أقلام، اور 5 تجار۔ یہاں پہ رجل ہے 6 رجال، 7 طلاب، اور 8 ریال، اور 9 قروش، 10 إخوة، اور یعنی ہر ایک کے اگر کل من الکلمات، ہر ایک کے 10 بنانے ہیں تو آپ نے اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ 3 أبناء، 4 أبناء، 5 أبناء، 6، اس طرح جو ہے 10 تک یہ استعمال کریں گے۔ یہاں پہ ان کو جمع کر کے اور زیر 2 پیش زیریں لگ جائیں گی۔ الدرس 19 کے الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات کون سے تھے اس میں؟ نئے کلمات میں ثمن قیمت کو کہتے ہیں، نصف آدھا، الریال ریال کو کہتے ہیں، جمع اس کی ریالات ہے۔ الحافلہ جمع اس کی حافلات ہے، تو حافلات جمع ہے، اور حافلہ بس کو کہتے ہیں سوال اور اسئلہ جو ہے جمع اس کی ہے۔ البلد ملک اور جمع اس کی بلاد ہے۔ اوروبا یورپ، المانیہ جرمنی، مالیزیا مالیشیا کو، مختلف۔ اليوم آج، ایام اس کی جمع ہے۔ قرش کی جمع قروش ہے یعنی پیسے۔ الراکب یعنی 1 روپے میں جیسے 100 پیسے ہوتے ہیں تو عربی میں قرش اسے کہتے ہیں۔ حلالہ ہوتے ہیں، 1 ریال میں 100 حلالے ہوتے ہیں، اور قرش بھی کہتے ہیں اس کو، قروش، اور یہ جنیح کے اندر استعمال ہوتا ہے مصر میں
قرش 1 پیسہ اور زیادہ پیسے کو قروش. راکبن مسافر سوار اور رکاب زیادہ سوار جمع اس کے قدیم سے کی جمع قدامہ. اردو میں بھی قدیم مستعمل ہے پرانا. الجیب جیب کو ہی کہتے ہیں جمع اس کی جیوب ہے. بوسنیہ الیونان بوسنیہ انہوں نے بوسنیہ جو ہے بوسنیہ کو ہی کہتے ہیں. یونان کو ہی کہتے ہیں. ویسے فرنسا جو ہے وہ فرانس کو کہتے ہیں. یونان کو یونان ہی کہتے ہیں. سائپرس شاید کہتے ہیں انگلش کے اندر اسے. اور بوسنیہ جسے ہم کہتے ہیں یہ روس کی ریاستوں میں سے ایک ہے. تو یہ آج کے نئے کلمات تھے. اللہ تعالی ہمارے لیے عربی زبان کو آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.